بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلبہ، نور الایضاح کتاب کی آج ہماری ایک کلاس نمبر 45 ہے، اور آج کی کلاس میں جو فصل ہم شروع کر رہے ہیں وہ ہے مکروہات الصلاۃ، فصل فی مکروہات الصلاۃ، کہ یہ فصل ہے نماز کی مکروہات کے بیان میں۔ اس فصل کو شروع کرنے سے پہلے ایک دو چھوٹی باتیں ذہن میں رکھ لیجئے۔ مکروہ کا ویسے لغوی معنی ہوتا ہے ناپسندیدہ چیز، اور فقہ کے اندر یا نماز میں یہاں جہاں مکروہ کا تذکرہ ہے تو مکروہ اس عمل کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے نماز کے ثواب میں کمی آ جاتی ہے۔ کوئی ایسا ناپسندیدہ عمل نماز میں جس کی وجہ سے نماز کے ثواب میں کمی آ جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر بعض صورتوں میں اس مکروہ کی وجہ سے نماز کا لوٹانا لازم اور ضروری ہو جاتا ہے، اور بعض صورتوں میں نماز کا لوٹانا ضروری نہیں ہوتا۔ جیسے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تفسیری کتابوں میں کہ مکروہ کی علماء نے 2 قسمیں لکھی ہے، مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی۔ مکروہ تحریمی جو حرام کے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور جس کے یعنی وہ کام جس کی ممانعات پر کوئی ضمنی ثبوت یا ضمنی الدلالہ دلیل موجود ہو، یا نماز کے اندر کوئی واجب ترک کر دے کوئی شخص، یا سنت کو جان بوجھ کر ترک کر دے، تو یہ مکروہات تحریمیہ ہیں۔ اور مکروہ تنزیہی اس کو کہتے ہیں جو ترک کی خلاف اولا کو چھوڑ دے، یا خلاف اولا پہ عمل کر دے کوئی شخص، مستحب عمل کو چھوڑ دے کوئی شخص، سنت کو بغیر جان بوجھ کے بھول کر چھوڑ دے، تو ان چیزیں مکروہات تنزیہی ہیں۔ تو ثواب تو ہر ایک مکروہ سے کم ہوتا ہے، لیکن نماز لوٹانا علماء نے لکھا ہے کہ صرف اس صورت میں لازم ہوتا ہے جب مکروہ بھی مکروہ تحریمی ہو، اور وہ بھی خاص کر ایسا مکروہ ہو جس کا تعلق نماز کے عین افعال کے ساتھ ہو، یعنی مکروہ تحریمی بھی ہو اور نماز کے عین افعال کے ساتھ اس کا تعلق ہو، یا واجب کو کسی نے ترک کر دیا ہو، جیسے تعدیل ارکان کسی نے چھوڑ دی، یا تصویر والے کپڑے پہن کر کسی نے نماز پڑھ لی، تو وہ اس طرح کی نماز کو پھر اعادہ کرنا لازم ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ تو اس کی ابتدائی 1-2 باتیں تھی۔ اب ہم انشاءاللہ ایک ایک کر کے یہ پڑھتے ہیں کہ کون سی صورت جو ہے وہ مکروہات میں آتی ہے۔ فرماتے ہیں یکرہ للمصلی 77 شیئا، نماز پڑھنے والے کے لیے یہ تقریباً 77 چیزیں ہیں جو مکروہ ہے۔ نمبر 1، ترک واجب، کسی واجب کو چھوڑ دینا۔ کوئی شخص واجب کو چھوڑ دے، اسی جیسا وہ کرے گا پھر تب نماز مکمل ہوگی، اسی جیسا وہ بھی نہیں کیا تو نماز ہی دوبارہ لوٹائے گا۔ لیکن بہرحال اس کو چھوڑ دینا، واجب کو چھوڑ دینا، یہ مکروہات میں سے آتا ہے اور مکروہ تحریمی ہے۔ او سنت عمدا، یا جان بوجھ کر سنت کو چھوڑ دینا، کعبثہ بثوبہ وبدنہ، جیسے کہ وہ اپنے کپڑے اور بدن کے ساتھ جو ہے وہ کھیلتا ہے۔ تو اب سنت کے بارے میں علماء نے اصول لکھا ہے کہ اگر سنت کو کوئی شخص جان بوجھ کر چھوڑتا ہے تو یہ مکروہ تحریمی ہے، اور اگر جان بوجھ کے نہیں چھوڑتا، ویسے چھوڑ دیا بھول کر خطأً، تو ایسی صورت میں یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہاں عبث سے مراد جو ہے وہ فعل ہے جو نماز کے اندر داخل نہ ہو، کہ کوئی عبث کام انسان نماز کے اندر کرے، جیسے کپڑے کے ساتھ کھیلنا، بدن کے ساتھ کھیلنا، تو یہ چیزیں خلاف سنت ہے، تو یہ ساری کی ساری مکروہ ہے۔ وقلب الحصى الا للسجود مرة، اور کنکریوں کو پلٹنا مگر سجدے کے لیے صرف ایک بار۔ مطلب اگر ایک نیچے کنکری رکھی پڑی ہوئی ہے، سجدہ نہیں ہو سکتا اس پر، تو ایک مرتبہ ایک سے ہاتھ پھیر کر وہاں سجدہ کر لے، بس کافی ہے۔ بار بار ادھر ادھر کنکریوں کو پھیرنا، اور جب بھی نیچے جائے تو کنکریوں کو اس طرف کرنا اس طرف کرنا بار بار، یہ مکروہ ہے۔ تو یہاں سے یہی بات بتا رہے۔ وفرقعۃ الاصابع، اور انگلیوں کو چٹکانا، انگلیوں کو بعض لوگ چٹکاتے ہیں، یہ بھی مکروہ تحریمی میں علماء نے لکھا ہے، بلکہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ایک شخص بھی اگر اس طرح انگلیاں چٹکاتا ہے تو اس کو بھی علماء نے مکروہ لکھا ہے۔ نماز کے اندر تو اس کی کراہت اور بھی بڑھ جاتی ہے، اور نماز کے باہر بھی یہ مکروہ ہے۔ وتشبیکھا، اور اس طرح انگلیوں کو انگلیوں میں ڈال دینا، جس طرح ہوتا ہے بسا اوقات لوگ کرتے ہیں، انگلیوں کو انگلیوں میں داخل کرتے ہیں، چونکہ یہ نماز کی حالت ہے، نماز کی حالت میں یہ کام جو ہے وہ نماز کے کام نہیں ہے، تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھی مکروہ ہے، بلکہ علامہ شامی نے اس کو مکروہ تحریمی تک لکھا ہے۔ اسی طرح نمبر 6 پہ ہے وہ
تخصر باب تفعل سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پہلو پہ ہاتھ رکھنا، کھوک پہ ہاتھ رکھنا. تو نماز کے اندر اس طرح جس طرح ہوتے ہیں بعض اوقات یہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے کھوک میں ہاتھ رکھنے کی انتظار کے دوران جب کھڑے ہوتے ہیں. تو اسی طرح اگر نماز کے اندر کوئی کھوک پہ ہاتھ رکھتا ہے تو وہ یہ بھی مکروہ ہے. والالتفات بعنقه، اور اس طرح گردن سے ادھر ادھر دیکھنا. التفات کا مطلب ہوتا ہے ادھر ادھر گردن پھیرنا. تو یہ گردن جو ہے نا وہ دائیں بائیں گھمانا یہ بھی مکروہ تحریمی میں سے ہے. اگر اس کی وجہ سے سینہ بھی پلٹ جاتا ہے تو نماز بھی فاسد ہو جائے گی. والاقعاء، اقعاء کا مطلب ہوتا ہے کتے کی طرح بیٹھنا. کتے کی طرح بیٹھنا اقعاء اصل میں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سرین انسان زمین پہ رکھ لے اور گھٹنوں کو کھڑا کر کے اس گھٹنوں کے ساتھ سینہ ملا لے اور ہاتھوں کو زمین پر رکھ لے. تو اس طرح اگر کوئی آدمی بیٹھتا ہے، بسا اوقات لوگ عام حالت میں بھی علماء نے لکھا ہے کہ بہتر نہیں ہے، لیکن نماز میں اس طرح بیٹھتا ہے تو اس سے یہ مکروہ تحریمی ہے. وہ افتراش ذراعیہ، اور اپنے دونوں بازوؤں کو پھیلا دینا. بسا اوقات لوگ کرتے ہیں سجدے میں جاتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اس طرح پھیلا دیتے ہیں سستی کی وجہ سے کہ وہ پیچھے کوہنیوں تک یہ سب کچھ زمین پہ لگا ہوا ہوتا ہے. یہ چیز بھی مکروہ ہے، اس سے بھی بچنا ضروری ہے. نمبر 10 وتشمیر کمیہ عنہما، اور اسی طرح اپنے دونوں آستینوں کو چھڑا لینا عنہما کوہنیوں سے. مطلب یہ ہے کہ کوہنیوں سے آستینوں کو اوپر چھڑانا یہ علماء نے مکروہ میں لکھا ہے. اگر کوئی شخص وضو کر کے آ جائے اور اس سے رکعت نکل رہی ہے اور اس کی آستینیں اوپر ہے تو وہ نماز میں شامل ہو جائے اور نماز کے دوران ایک رکن میں تھوڑی سی جو ہے وہ آستین نیچے کر لے، پھر دوسرے رکن میں تھوڑی سی آستینیں نیچے کر لے، لیکن ایک ہی دفعہ بہت زیادہ نیچے نہ کرے تاکہ وہ نہ ہو عمل کثیر لازم نہ ہے. بہرحال علماء نے لکھا ہے کہ اس بارے میں دونوں روایت موجود ہے کہ کیا کوہنیوں تک آستینیں چڑھانا مکروہ ہے یا کوہنیوں سے پہلے ویسے ہی تھوڑی سی آستینیں چڑھانا بھی مکروہ ہے. دونوں روایات موجود ہے. علماء نے لکھا ہے کہ راجح یہی ہے کہ عام معمول سے زیادہ آستینیں اوپر چڑھا لینا یہ مکروہ ہے نماز. نمبر 11 وصلاته فی السراویل مع قدرته علی لبس القمیص، اور شلوار میں نماز پڑھنا باوجود اس کے کہ اس کو طاقت ہے قمیص پہننے پر، اس کے باوجود وہ صرف اور صرف شلوار میں نماز پڑھتا ہے اور اوپر سینہ اس کا نظر آ رہا ہے. مرد کی بات ہو رہی ہے، عورت کے لیے تو اس سے نماز ہی فاسد ہو جائے گی. بہرحال اس طرح پائجامہ وغیرہ پہن کے نماز پڑھنا یہ بھی مکروہ ہے. وردہ السلام بالاشارہ، اشارے کے ساتھ سلام کا جواب دینا. کسی کو اگر آپ اشارے سے ایک انگلی سے یا اس طرح اشارے کا جواب دے دیا تو نماز مکروہ ہو جائے گی. البتہ اگر زبان سے جواب دے گا تو پھر تو نماز ہی فاسد ہو جائے گی. والتربع بلا عذر، اسی طرح کہتے ہیں کہ تربع کا مطلب ہوتا ہے یعنی چار زانو، جس کو کہتے ہیں چار زانو ہو کر بیٹھنا بغیر کسی عذر کے. ہوتا ہے بسا اوقات دونوں پنڈلیوں کو دونوں رانوں کے نیچے کر کے داخل کر کے لوگ بیٹھتے ہیں، تو یہ بھی مکروہ ہے. اسی طرح نمبر 14 ہے وعقص شعرہ، اور اسی طرح اپنے بالوں کا جوڑا باندھ لینا. بسا اوقات یہ مردوں کے لیے ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ مرد جو اپنے بالوں کی چوٹیاں اور مہندیاں وغیرہ بنا کر اس میں نماز پڑھتا ہے تو یہ مکروہ ہے. البتہ عورتوں کے لیے نماز میں کہیں مکروہ نہیں ہے، خاص کر جب کھلے بالوں کی وجہ سے وہ باہر نظر آنے کا امکان ہو کہ بال جو ہے وہ چادر سے باہر نظر آئیں گے تو پھر اور بھی زیادہ بہتر ہے کہ وہ جوڑا وغیرہ یا اس طرح بنا لے. تو وہ یہ صرف مردوں کے لیے ہے. والاعتجار، اور اعتجار بھی مکروہ ہے. اعتجار کس کو کہتے ہیں؟ وہ ہوا، یہ خود اس کی تعریف کر رہے ہیں. شد الرأس بالمندیل وترک وسطها مکشوفا، کہ سر کو رومال کے ساتھ باندھ لینا اور اس کے درمیانے حصے کو کھلا چھوڑ دینا، اس کو کہتے ہیں اعتجار. اعتجار کا جو لفظ ہے باب افتعال سے، اس کا لغوی معنی ہوتا ہے عمامہ لپیٹنا، کوئی چیز لپیٹ لینا. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ کوئی رومال کوئی چیز جو ہے وہ سر کے چاروں طرف باندھ لے اور سر کا درمیانہ حصہ جو اوپر کی طرف ہے درمیان میں اس کو کھلا چھوڑ دے. تو اس کو بھی علماء نے مکروہ لکھا ہے کہ یہ اس سے نماز مکروہ ہے. وکف ثوبہ، اور اس طرح اپنے کپڑے کو سمیٹنا نماز میں، اوپر جاتے ہوئے نیچے جاتے ہوئے کپڑے گندے نہ ہو جائے، کپڑے کو اپنے ساتھ سمیٹتے رہنا، یہ بھی مکروہ ہے. وسدلہ، اور کپڑے کو لٹکائے رکھنا یہ بھی مکروہ ہے. کہ مثال کے طور پر لٹکائے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص کوئی چادر کوئی رومال وغیرہ دونوں کندھوں پر ڈال کر اور دونوں جانب نیچے لٹکتا ہوا چھوڑ دے، تو اس کو علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھی مکروہ ہے اور اس سے بچنا ضروری ہے.
اسی طرح نمبر 18 سے ہیں والاندراج فیہ بحیث لا یخرج یدیہ، اور اسی طرح کپڑے کے اندر اس طرح داخل ہونا کہ اس سے اپنے ہاتھوں کو نہ نکال سکے. سردیوں میں بعض اوقات لوگ کرتے ہیں کہ پوری بڑی چادر اوپر ڈال دیتے ہیں جس سے ہاتھ نکالنا بھی ممکن نہیں ہوتا، مشکل ہوتا ہے، تو اس میں نماز پڑھنا مکروہ ہے کیونکہ سارے ارکان اچھی طرح ادا نہیں ہو سکتے. نمبر 19 وجعل الثوب تحت ابطه الايمن وطرح جانبيه على عاتقه الايسر، کہتے ہیں اور کپڑے کو اپنے دائیں بغل کے نیچے کرنا اور اس کے دونوں جانبین کو جو ہے وہ بائیں کندھے پر ڈال دینا. یہ عمومی طور پر ہوتا ہے، بسا اوقات لوگ کرتے ہیں اس طرح کہ نماز میں دونوں کندھوں کا، یعنی یہ ذہن رکھیے نماز میں دونوں کندھوں کا ڈھکنا اور چھپانا مستحب ہے. اگر کوئی شخص اس طرح کرتا ہے کہ اپنی چادر کو دائیں بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں بغل کے اوپر رکھتا ہے اور دونوں کا اور جو دائیں کندھا ہے اس کو کھول کر نماز پڑھتا ہے، تو اس کو بھی علماء نے مکروہ تنزیہی لکھا ہے. والقراءۃ فی غیر حالت القیام، اور قیام کے علاوہ دیگر کسی اور حالت میں قراءت کرنا، یعنی رکوع میں سجدے وغیرہ میں اگر کوئی آدمی قرآن کی قراءت کرتا ہے تو یہ بھی مکروہ ہے کیونکہ قراءت کا جو مقام ہے وہ حالت قیام ہے. قیام کے علاوہ دیگر کسی رکن کے اندر قراءت کرنا قرآن کی یہ مکروہ ہے. وَإِطَالَةُ الرَّكْعَةِ الْأُولَى فِي التَّطَوُّعِ، نفل نماز میں پہلی رکعت کو طویل کرنا یہ بھی مکروہ ہے. نفل نماز و سنتیں ہوں ان سب میں تمام رکعات کو برابر رکھنا چاہیے. ایک بات تو ذہن میں رکھیے، یہ نہ کرے کہ ایک پہلی رکعت کو طویل کرے لمبا کرے اور باقی رکعات کو چھوٹا کرے، ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ اس طویل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل برابر رکھے، اتنی رعایت تو عام لوگ رکھ بھی نہیں سکتے کہ بلکہ کہ بھئی پہلی رکعت میں 4 آیات پڑھی ہو تو دوسری میں بھی 4 آیات پڑھے. علماء نے لکھا ہے کہ 2 3 4 آیات تک کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آگے پیچھے ہو جائے، لیکن بہت زیادہ طویل نہ کرے کہ پہلی رکعت کے اندر پوری کی پوری جو ہے مثلا 20-25 آیات تلاوت کی قیام میں اور دوسری رکعت کے اندر 2-3 آیات، تو وہ پھر زیادہ طوالت ہو جاتی ہے. نمبر 22 وتطویل الثانیہ علی الاولی فی جمیع الصلوات، اور تمام نمازوں میں دوسری رکعت کو پہلی رکعت پر زیادہ طویل کرنا، کہ پہلی رکعت مختصر پڑھی اور دوسری رکعت کو بہت زیادہ طویل کر دیا، یہ ہر نماز میں مکروہ ہے. ٹھیک ہے، البتہ پہلی رکعت کو طویل کرنا وہ صرف نفل میں مکروہ ہے، فرائض وغیرہ میں اس کے علماء نے لکھا ہے کہ بہتر ہے. وتکرار السورۃ فی رکعۃ واحدہ من الفرض، کہتے ہیں کہ فرض کی ایک ہی رکعت کے اندر سورت کو مکرر پڑھنا، مطلب آپ نے ایک ہی رکعت میں سورۃ الاخلاص کو 2 مرتبہ پڑھا، 3 مرتبہ پڑھا، تو یہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ مکروہ ہے، تکرار نہ کرے. البتہ اس کا تعلق آگے لکھا ہے من الفرض، فرض کے ساتھ ہے. نوافل وغیرہ میں اگر کوئی آدمی تکرار کرتا ہے تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. نمبر 14 وقراءۃ سورۃ فوق التي قرأها، اور ایسی سورت پر یعنی کسی سورت کو پڑھنا اس سے اوپر والی سورت کو پڑھنا جس کو پہلی رکعت میں پڑھ چکے ہیں، یعنی ترتیب کے خلاف پڑھنا، کہ پہلی رکعت میں آپ نے سورۃ اخلاص پڑھا اور دوسری رکعت کے اندر آپ سورۃ تبت یدا لہب پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یا آپ نے ایک سورت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھا اور دوسری رکعت کے اندر آپ انا اعطیناک الکوثر، یعنی ترتیب کے خلاف پڑھنا کہ آپ پہلی رکعت میں ایک سورت پڑھ کر دوسری رکعت میں اس سابقہ والی سورت سے بھی پہلی والی سورت پڑھے، یہ مکروہ ہے. تو ترتیب رکھنا ضروری ہے. نوافل میں تو خیر علماء نے کہا ہے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن فرائض کے اندر مکروہ ہے. وفصلہ بسورۃ بین سورتین قرأہما فی رکعتین، دو کہتے ہیں کہ فصل کر دینا، فاصلہ کر دینا کسی ایک سورت کے ساتھ ایسی 2 سورتوں کے درمیان کہ جس کو اس نے 2 رکعت میں پڑھا ہو. مطلب یہ ہے کہ 2 رکعت میں پہلی رکعت میں ایک سورت پڑھی اور دوسری رکعت میں دوسری سورت پڑھی اور دونوں کے بیچ میں ایک چھوٹی سورت چھوڑ دی. ٹھیک ہے، تو یہ مکروہ ہے. لیکن اس کے لیے بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ یہ تب مکروہ ہے جب یہ عمدن ہو اور جان بوجھ کر کوئی آدمی اس طرح کرے. جان بوجھ کے اس طرح کرتا ہے کہ مثال کے طور پر ایک رکعت میں اذا جاء نصر اللہ والفتح پڑھ ایک ہی سورت پڑھی اور دوسری رکعت کے اندر اس نے سورۃ الاخلاص پڑھی اور دونوں کے درمیان میں تبت یدا ابی لہب و تب کی جو سورت ہے وہ چھوڑ دی. تو اگر کوئی آدمی اس کو جان بوجھ کے اس طرح کرتا ہے تو یہ علماء نے لکھا ہے کہ مکروہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ تب مکروہ ہے جب یہ فرائض میں ہو، نوافل وغیرہ میں اس کی کوئی حرج نہیں. تو یہ 2 باتیں آپ ذہن میں رکھ لیجئے. اگر بھول کر کوئی کرتا ہے تو وہ پھر مکروہ بھی نہیں ہے. اور مکروہ کا مطلب بھی یہ ہے کہ مکروہ تنزیہی ہے. وشم طیب، اور اس طرح نماز کے اندر خوشبو سونگنا یہ بھی مکروہ ہے. اگر اس کی وجہ سے عمل کثیر ہو گیا تو پھر تو وہ تو نماز ہی فاسد ہو جائے گی، لیکن ویسے مکروہ ہے. وترویحہ بثوبہ، اور اسی طرح ہوا کرنا، ترویح کا مطلب ہوتا ہے پنکھا چلانا ہے، اس طرح ہوا کرنا اپنے کپڑوں سے.
او مروحت یا پنکھے کے ساتھ، مرتن او مرتین ایک یا دو بار. مطلب نماز کے اندر گرمی لگی کسی کو، کسی نے اپنے دامن وغیرہ یا کپڑے سے اپنے آپ کو ہوا دے دی، یا کوئی پنکھا وغیرہ ہوتے پرانے زمانے میں ہوتا تھا ہاتھ کا پنکھا وغیرہ، اس سے اپنے آپ کو جو ہے ہوا دے دی ایک بار یا دو بار، تو یہ مکروہ ہے. اگر زیادہ کرے گا اتنا زیادہ کہ عمل کثیر میں داخل ہو گیا پھر تو نماز ہی فاسد ہو جائے گی، لیکن اس سے کم کرے گا تو بھی یہ مکروہ ہے. وتحویل اصابع یدی، اور اسی طرح اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو پھیر دینا، اور رجلی یا پاؤں کی انگلیوں کو پھیر دینا، عن القبلہ فی السجود وغیرہ، سجدہ وغیرہ کے حالت میں قبلے سے اپنے پاؤں کی انگلیاں اور ہاتھوں کی انگلیوں کو پھیر دینا، یہ بھی مکروہ ہے، کیونکہ قبلے کی طرف ہاتھوں اور پیروں کی انگلیاں رکھنا جو ہے یہ علماء نے لکھا تھا کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ یہ سنت ہے. اس لیے قبلے سے انگلیوں، ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کو موڑ لینا دوسری طرف، یہ بھی علماء نے مکروہ لکھا ہے. وترک وضع الیدین علی الرکبتین فی الرکوع، رکوع کے اندر گھٹنوں پر ہاتھ رکھنے کو چھوڑ دینا یہ بھی مکروہ ہے، کیونکہ خلاف سنت ہے. اسی طرح نمبر 33 پہ ہے التثاؤب. تثاؤب اور آگے پھر یہ سارا انسان کے مختلف اعضاء کے حوالے سے کچھ چیزیں آ رہی ہے جس کے بارے میں علماء نے کہا کہ یہ بھی مکروہ ہے. تثاؤب جو ہے یہ جمائی لینے کو کہتے ہیں، کہ انسان جو ہے بالقصد اور جان بوجھ کر اگر جمائی لیتا ہے تو اس کو علماء نے مکروہ لکھا ہے. حتی امکان اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ انسان جو ہے اس کو روکے، پھر بھی نہ ہو سکے اور منہ کھل جائے تو پھر اس صورت میں منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کو ڈھک لینا چاہیے. نمبر 34 پہ وہ تغمید عینیہ، اپنے آنکھوں کو جان بوجھ کر بند کر دینا بلا وجہ، تو یہ بھی علماء نے اس کو بھی مکروہ لکھا ہے. ہاں البتہ اگر یکسوئی وغیرہ کے لیے کوئی شخص آنکھیں بند کرتا ہے کیونکہ آس پاس ماحول ایسا ہے جس کی وجہ سے خشوع خضوع میں فرق پڑ سکتا ہے تو الگ بات ہے. ورفعہما للسماء، آنکھوں کو آسمان کی طرف اٹھانا، اور اسی طرح والتمطی، انگڑائی لینا، نماز کے اندر ہاتھوں کو کھول کر انگڑائی لینا، اس کو بھی علماء نے مکروہ لکھا ہے. والعمل القلیل، اسی طرح عمل قلیل جو ہے وہ جان بوجھ کے کرنا یہ بھی مکروہ تحریمی ہے، مکروہ ہے. عمل قلیل کی تعریف ہم پیچھے پڑھ چکے تھے، فضول میں اپنے آپ کو جو ہے وہ کبھی سر کھجانا، کبھی ایک جگہ ہاتھ لے جانا، کبھی کیا کام کرنا، تو بلا وجہ اگر اس طرح کوئی شخص کرتا ہے تو یہ مکروہ ہے. وَأَخْذُ قَمْلَةٍ وَقَتْلُهَا، اسی طرح کہتا ہے کہ جوں کو پکڑنا اور اس کو مارنا. نماز میں کوئی شخص کو جوں اگر نظر آ جائے تو اس کو پکڑ کے اگر مارتا ہے، کیونکہ جوں کی اتنی تکلیف نہیں ہوتی کہ انسان برداشت نہ کر سکے، تو اس کو پکڑ کے اس طرح اس کو قتل کرنا، کوئی سانپ تو ہے نہیں، کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں جس کی وجہ سے، تو کوئی عذر ہو تو الگ بات ہے، لیکن جوں کا کاٹنا کوئی اتنا بڑا عذر نہیں ہے. اسی طرح وتغطیۃ انفہ وفمہ، ناک اور منہ کو ڈھانپ لینا یہ بھی مکروہ ہے. وضع شیء فی فمہ یمنع القراءۃ المسنونہ، منہ میں کوئی ایسی چیز رکھنا جس کی وجہ سے وہ جو ہے سنت قراءت نہ کر سکے، تو یہ بھی اس کو بھی علماء نے مکروہ لکھا ہے. قراءت میں خلل اگر آتا ہے تو ہاں کوئی ایسی چیز رکھتا ہے جس کی کوئی سخت ضرورت ہو، مجبوری ہو، عذر ہو، کوئی بیماری ہو تو الگ بات ہے. والسجود علی قور عمامتہ، اور اسی طرح سجدہ کرنا اپنی پگڑی کی جو لپیٹ یا پگڑی کا جو سرا ہوتا ہے، پگڑی کی جو کپڑا ہوتا ہے اس کے اوپر کرنا یہ مکروہ ہے. جو ہے اگرچہ نماز تو ہو جائے گی کیونکہ اس کے نیچے زمین کی سختی جو ہے محسوس ہوتی ہے. وعلی صورت، اسی طرح کسی تصویر پر جو ہے وہ سجدہ کرنا یہ بھی علماء نے اس کو بھی مکروہ لکھا ہے. جاندار کی تصویر پر سجدہ کرنا مکروہ تحریمی ہے کیونکہ اس میں تصویر کی عبادت کی مشابہت پائی جاتی ہے، اور بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ ایسی نماز کا اعادہ بھی ضروری ہے. ہاں اگر کپڑوں میں نہ ہو تو اگر سے راجع یہ ہے کہ اعادہ ضروری نہیں ہے، لیکن سجدہ کرنا اس پر جو ہے یہ مکروہ ہے. والاقتصار على الجبهة بلا عذر بالانف، کہ ناک میں کسی عذر کے بغیر صرف پیشانی پر اختصار کرنا، یعنی سجدے میں صرف پیشانی رکھنا، ناک نہ رکھنا بغیر کسی عذر کے. عذر ہو تو الگ بات ہے، بغیر عذر کے اس طرح کرتا ہے تو سجدہ تو ہو جائے گا لیکن ناک نہ رکھنا یہ مکروہ تحریمی ہے. اس لیے صرف ناک پر اکتفا کرنا، پیشانی کو نہ رکھنا، یہ ہم نے پڑھا تھا کہ اس صورت میں سجدہ نہیں ہوگا. بہرحال یہ تو. والصلاۃ فی الطریق، راستے میں نماز پڑھنا یہ بھی مکروہ ہے. والحمام، اور اسی طرح حمام میں نماز پڑھنا یعنی ایسی جگہ جو نہانے کی جگہ ہو. اور والمخرج، یا بیت الخلاء وغیرہ میں نماز پڑھنا. نجاست اگر نیچے ہے پھر تو نماز ہی نہیں ہوگی، لیکن نجاست نہیں ہے پھر بھی نماز پڑھتا ہے تو یہ مکروہ ہے. والمقبرہ، اس طرح مقبرہ میں نماز پڑھنا یعنی قبرستان میں، ایسی جگہ میں جہاں قبریں موجود ہو، اگر بالکل سامنے ہو پھر تو اس کی کراہت اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے، ہاں سامنے نہ ہو تو پھر وہ گنجائش دیتے ہیں. وہ عرض الغیر بلا رضا ہو، اور کسی
اور کی زمین میں نماز پڑھنا اس کی اجازت کے بغیر، وقریبا من نجاسہ، نجاست کے قریب نماز پڑھنا، ومدافعا لاحد الاخبثین، اور کسی ایک قسم کی پیشاب کے زور کے وقت، کہ بھئی کسی کو کوئی پیشاب آ رہا ہے، پاخانہ یا پیشاب وغیرہ، اور او الريح، یا ہوا کی اس کو سخت حاجت ہو ہوا نکالنے کی، تو اس طرح کی صورتحال میں اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز بھی مکروہ ہے۔ ومع نجاسة غير مانعة إلا إذا خاف فوت الوقت أو الجماعة وإلا ندب قطعها، کہتے ہیں کہ ایسی نجاست کے ساتھ نماز پڑھنا جو مانے نماز نہ ہو، مطلب 1 درہم سے کم ہو، جو ہم نے مقدار پڑھی تھی نا کہ بہت تھوڑی سی نجاست ہے بدن پہ لگی ہے جو معاف مقدار ہے، تو اگر وہ اس کے ساتھ بھی نماز پڑھتا ہے تو یہ مکروہ ہے۔ لیکن اگر اس کو وقت کے فوت ہونے کا خوف ہو کہ اگر میں نماز توڑوں گا تو وقت ہی نکل جائے گا، یا جماعت کے نکل جانے کا خوف ہو، تو پھر اس نجاست کے ساتھ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، مکروہ نہیں ہے۔ لیکن اگر وقت کے نکل جانے کا خوف نہیں ہے، جماعت کے نکل جانے کا بھی خوف نہیں ہے، اور بدن پر یا کپڑوں پر ہلکی سی نجاست ہے جو ہے تو معاف، لیکن اس کو بھی علماء نے لکھا ہے کہ ندب قطعها، پھر اس کو توڑنا ضروری ہے۔ کس کو؟ نماز کو توڑ کر اس نجاست کو ختم کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ والصلاة فی ثیاب البذلہ، اور اسی طرح کہتے ہیں کہ نماز پڑھنا ایسے کپڑوں میں جو معمول کے کپڑے ہوں۔ یہ جو بذلہ کا لفظ ہے، با کے کسرے کے ساتھ، زال کے سکون کے ساتھ، اس کا مطلب ہوتا ہے روزانہ جو انسان معمول کے کپڑے پہنتے ہیں، گندے وغیرہ کام وغیرہ کے کپڑے، اس میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ انسان کو اچھے صاف ستھرے کپڑوں میں نماز پڑھنی چاہیے۔ اور مکشوف الرأس لا للتذلل، اور کھلا سر برہنہ سر نماز پڑھنا، ہاں عاجزی وغیرہ کے لیے تو الگ بات ہے، ٹھیک ہے، تذلل خاکساری اور عاجزی کی وجہ سے تو الگ بات ہے، ورنہ تو ویسے نماز جو ہے وہ اس میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اسی طرح اور بھی اس طرح کی آگے کئی چیزیں ہیں، انشاءاللہ اس کو پھر اگلی نشست میں ان کو انشاءاللہ ختم کر لیں گے۔